دعوت قبول کرنے کا شکریہ۔ میں اس بات سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ محمد کلیون کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو تمام مخلوقات پر انتہائی رحم فرمانے والا ہے اور ایمان والوں پر بالخصوص رحم فرمانے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرا نام کلیون کیتھکارٹ ہے۔ میں کیلیفورنیا میں پیدا ہوا اور پلا بڑھا، کرسچن اسکول گیا اور میں بنیادی طور پر بے دین جیسا تھا 2010 تک۔ تب مجھے پتا چلا کہ خدا حقیقت میں موجود ہے۔ الحمدللہ بنیادی طور پر وہ میرے حواس میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ عقیدے کے لحاظ سے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ میں ایک کرسچن اسکول اور ایک کرسچن فیملی میں پلا بڑھا، لیکن ایک خاص پوائنٹ پر میں نے یہ عقیدہ چھوڑ دیا۔ کیوں؟ بس یہ معقول نہیں تھا۔ میرے اندازے کے مطابق خدا کو جیسا ہونا چاہیے تھا، ٹرینٹی میں مجھے وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہم کہتے ہیں خدا ایک ہے، اس میں تین ہے، یہ کچھ الجھن کا باعث تھا۔ ہم ایک انسان کو خدا بنا رہے تھے۔ خدا کے بارے میں اس وقت اور اب بھی میرا تصور یہ ہے کہ وہ بہت طاقتور ہے، وہ پوری کائنات بنا سکتا ہے۔ میں مکمل طور پر کیسے بیان کر سکتا ہوں کہ وہ کیسا ہے؟ یہ معقول نہیں لگتا کہ خدا یہاں کہیں واک کر رہا ہو، اور جیسے کہ خدا کو اپنے آپ کو انسان کی شکل میں تخلیق کرنا پڑا تاکہ وہ خود کو مار سکے، تاکہ ہم بخشے جائیں۔ اور جیسے میرا مطلب ہے کیا وہ ہمیں ویسے معاف نہیں کر سکتا؟ اور جب میں کالج گیا، میں یہودی عبادت گاہ گیا اور میں نے ان کے پیشوا سے کہا، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا لیکن میرا خیال ہے میں ایک یہودی ہوں، کیونکہ میرا ایمان یہ نہیں عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، اور آپ لوگ بھی ایسا کہتے ہیں۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ تو ہو سکتا ہے میں یہودی ہو جاؤں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کی ماں یہودی ہے؟ تو میں نے کہا نہیں میری ماں یہودی نہیں۔ تو اس نے کہا پھر تم یہودی نہیں ہو سکتے۔ میں نے سوچا خدا چاہے گا کہ ہم اس کی عبادت کریں، تو اگر وہ حقیقی خدا ہے تو وہ ایسا کیوں کہے گا کہ میں کسی مخصوص لوگوں کے گروہ کا حصہ نہیں بن سکتا؟ تو ضرور ایسا ہے کہ خدا موجود نہیں، اور یہ وہ مرحلہ تھا جہاں میں نے چھوڑ دیا کہ ان ساری چیزوں میں مجھے تضادات محسوس ہو رہے تھے۔ اس وقت لگتا تھا کہ سائنس پورے ارتقاء کے ساتھ جوابات فراہم کر رہی تھی۔ سائنسدان اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ ہمیں خدا کی ضرورت کیسے نہیں ہے، اور مجھے لگا وہ مجھ سے زیادہ اسمارٹ ہے، تو پھر میں بھی باقی لوگوں کی طرح یہی سمجھنے لگا، تو میں نے خدا پر یقین رکھنا چھوڑ دیا۔ خدا کی موجودگی کے بارے میں آپ کی رائے کیسے تبدیل ہوئی؟ میں 2010 میں بیمار تھا۔ اس بیماری کے دوران میں بہت سی ڈاکیومنٹریز دیکھ رہا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ فزکس کے بارے میں ایک ڈاکیومنٹری تھی۔ اس وقت انہوں نے دریافت کیا کہ ڈارک انرجی موجود ہے، ڈارک میٹر، اور کہیں زیادہ گریوٹی موجود ہے، دنیا میں کہیں زیادہ مادہ موجود ہے، ہم بس اسے دیکھ نہیں سکتے۔ بنیادی طور پر انہوں نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ دیکھ سکتے ہیں وہ محض 30% ہے، اور جو نہیں دیکھ سکتے وہ 70%۔ تو مجھے پتا چلا کہ اگر 10 فزیکل ڈائمنشنز ہوں، 30 اونچائی، لمبائی، چوڑائی، تو 30% ہے، تو اس میں ایک قسم کا ربط ہے، اور یہ مجھے معقول لگا کہ یہ ڈارک انرجی اور ڈارک میٹر ضرور حقیقت میں موجود ہیں۔ تو پھر میں بے دینی سے اس طرف آیا کہ ہو سکتا ہے خدا موجود ہو سکتا ہے باقی 70% میں جنت، دوزخ اور فرشتے اور باقی چیزیں موجود ہوں۔ اس وقت آپ کو اسلام کے بارے میں کچھ معلوم تھا؟ شاید اس کے فوراً بعد، لگ بھگ اس وقت میں نے پہلا قرآن لیا۔ ٹیلی ویژن پر ایک اشتہار آیا تھا، اگر آپ کو فری قرآن چاہیے تو ہمیں کال کریں، ہم اسے بذریعہ ڈاک بھیج دیں گے۔ مجھے قرآن ملا، میں نے اسے کھولا اور میں نے حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام اور بائبل میں موجود یہ سارے پیغمبروں کے نام دیکھے، اور جیسا کہ میں بائبل پر یقین نہیں کرتا تھا، میں نے سوچا میں قرآن پر یقین کیسے کر سکتا ہوں، ہے نا؟ میرا مطلب ہے یہ بنیادی طور پر ایک ہی چیز ہے، تو میں نے اسے نہیں پڑھا، میں نے بس یہ نام وہاں دیکھے اور کہا بس ٹھیک ہے، مجھے اور کچھ نہیں جاننا، اور اسے ایک طرف رکھ دیا۔ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں علیہ السلام۔ تو اسلام کی طرف آپ کا سفر اصل میں کیسے شروع ہوا؟ 2010 کے آخر میں مجھے ایک کے بعد ایک بہت عجیب تجربات کا سامنا ہوا۔ میرے لیے مجھے سمجھ آ گئی کہ خدا حقیقت میں موجود ہے، کیونکہ مجھے اس کا تجربہ ہوا۔ اگر خدا موجود ہے، شیطان موجود ہے، تو پھر جنت اور دوزخ بھی موجود ہے، اور مجھے صرف یہ پتا تھا کہ میں دوزخ میں نہیں جانا چاہتا۔ تو اب مجھے پتا چلانا تھا کہ خدا کون ہے، کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا خدا موجود ہے، لیکن خدا کسی چیز کا نام نہیں، یہ ایک قسم کی وضاحت ہے، ٹھیک؟ میں نے پائک نامی ایک مصنف کی کتاب میں پڑھا جس نے مورلز اینڈ ڈوگما نامی کتاب لکھی، اور اس کتاب میں وہ کہتا ہے کہ لوسیفر شیطان خدا ہے، لیکن بدقسمتی سے ایڈونائی بھی خدا ہے۔ میں نے سوچا مجھے لوسیفر کا پتا ہے اور میں لوسیفر کی ٹیم میں نہیں جانا چاہتا، تو ہو سکتا ہے ایڈونائی وہ ہو جس تک میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ اس رات مجھے عجیب لگ رہا تھا اور شرمندگی ہو رہی تھی، کیونکہ ہم فیملی میں کافی عرصے سے بے دین تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی مجھے دعا کرتا دیکھے، تو میں دعا کے لیے باہر گیا، تو میں نے ایڈونائی سے دعا مانگی، دراصل جیسے اگر تو خدا ہے تو مجھے نشانی دکھا۔ میں نے ایک چیز دیکھی، یہ بہت مبہم تھی، لیکن یہ میری طرف انتہائی تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ یہ غیر مرئی قسم کی تھی، لیکن جب آپ اس میں سے پار دیکھتے تو ہر چیز لہرا رہی تھی، فن ہاؤس کے آئینے کی طرح، لیکن اس کے علاوہ ارد گرد
सब कुछ नॉर्मल था, कारें, दरख्त और सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, और ये बड़ी तेजी से मेरी तरफ बढ़ रही थी। और जो अल्फाज मैंने तब कहे, ओह नहीं, ये शैतान है, और वो चीज मुझसे टकराई। मुझे यकीन था कि वो नेगेटिव एनर्जी थी, क्योंकि उसने मेरी सारी एनर्जी ले ली। हत्ता कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि हुआ क्या है। मैं बिस्तर पर जा लेटा और पड़ा रहा, और मैं 12 घंटे बाद जागा, मदहोश सा, चकराता हुआ और दर्द में डूबा सा। मैंने सोचा, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? मुझे क्या हुआ था? ओह हाँ, कल रात मैंने शैतान को देखा था। मतलब ये जरूर ठीक रास्ता नहीं है। ठीक कहा, एडोनाई वो नहीं जिसकी मुझे तलाश है। तो फिर इसके बाद आपने किससे दुआ की? बावजूद इसके कि मैं बाइबल पर यकीन नहीं करता था, मुझे लगा जैसे बादशाहों, पॉप्स और पादरियों ने अपने अपने मकासद के हसूल के लिए बाइबल में तब्दीलियां की। लेकिन हो सकता है पुराना सहीफा दुरुस्त हो, यहोवा खुदा हो, और हो सकता है तो अगले दिन दोपहर को मैंने यहोवा से दुआ की कि मुझे कोई निशानी दिखा, और मुझे कुछ ही सेकंड में एक फोन कॉल आई और मेरी आईडी बॉक्स पर एक नाम और नंबर आया। तो मैं गया और फोन उठाया और कहा हेलो, और दूसरी तरफ से मौजूद शख्स ने कहा, मुझे कल रात एक पैगाम मिला कि इस नंबर पर कोई शख्स मुसीबत में है। तो मैंने कहा, भाई ये तो अजीब बात है, आप कौन हैं? तो वो बोला, मैं फलां फलां हूँ। बॉक्स पर यही नाम आ रहा था, और मैं पादरी हूँ। तो मैंने सोचा, वाह भाई, मैंने अभी ही यहोवा से खुदा के बारे में दुआ की थी और तुमने कॉल कर ली। ये मेरी दुआ का नतीजा है। देखो, मैं खो चुका हूँ, उलझन का शिकार हूँ, खौफजदा हूँ। मुझे वो चीजें दिखाई देती हैं जो बाकी लोगों को नहीं दिखती। ये मेरे लिए इंतहाई गैर मामूली बात है। मुझे खुदकुशी के ख्यालात आते हैं। मैं खुदकुशी कर सकता हूँ। मुझे खुदा के बारे में जानना है। तो वो बोला, तुम कहाँ हो? मैंने कहा, मैं रोचेस्टर में हूँ। तो वो बोला, मैं कल रात वहीं था, लेकिन अब मैं करीब 50 मील दूर किसी दूसरे शहर में हूँ। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं आधे घंटे में आ जाऊंगा। मेरे बस 5 सवाल हैं। मैं खुदा के बारे में जानना चाहता हूँ, और उसने मुझे आने से मना कर दिया। तो मैंने कहा, कल के बारे में क्या ख्याल है? तो वो बोला, मैं मसरूफ हूँ। और फिर अगला दिन मसरूफ था, और बिलाखिर 10 दिन बाद पर इत्तेफाक हुआ। उसने कहा, ठीक है। हमने मुलाकात तय कर ली, और मैंने फोन रख दिया। मैं खुश था कि बिलाखिर मुझे खुदा के बारे में कुछ पता चलने वाला है। और फिर मैंने कहा, एक सेकंड रुको, जरा सोचो कि अभी हुआ क्या है। ठीक, उस आदमी ने सबसे पहले क्या कहा था? उसने कहा कि उसे कल रात पैगाम मिला था, इस नंबर पर कोई मुसीबत में है। मैंने सोचा, मेरा घर, ये तो लैंडलाइन था। तो मैंने सोचा, अच्छा तो फिर हुआ क्या है? ओ हाँ, मैंने उस शैतान को देखा जो मेरे घर आया था, और उसने कहा था वो कल रात रोचेस्टर में था, मेरा शहर, जब शैतान आया था। तो किसी तरह उस आदमी और इस शैतान का जरूर कोई रब्त है, क्योंकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पादरी हैं या इमाम हैं या बुद्ध मत के राहिब। जब कोई कहे कि वो खुदकुशी कर सकता है तो आप उसकी मदद करते हैं। आप 10 दिन इंतजार नहीं करते कि वो हकीकत में खुद को मार दे। तो मुझे पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो फिर क्या हुआ? क्या आपने फिर अल्लाह से दुआ की? इस मौका पर मैंने सोचा कि सिर्फ अल्लाह ही खुदा हो सकता है, लेकिन उस वक्त 9/11 की वजह से वो सारी जहन साजी और ये सब के ये मून गॉड है, मेरे लाशोर में अब भी यही था। तो मैं अल्लाह से दुआ करने से डरता था, क्योंकि मैं एक और गलती नहीं करना चाहता था कि उससे दुआ करूं जो कि कायनात का खालिक ना हो। लिहाजा मैंने दुआ नहीं की, और परेशानी बढ़ गई। अगले दिन मेरे आंसू बह रहे थे, मुस्तकिल नहीं, लेकिन मैंने रोना शुरू कर दिया था। और मैंने सोचा, ये अजीब बात है, मैं क्यों रो रहा हूँ और मैं क्यों परेशान हूँ? मैंने आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ना रुके। सारा दिन आंसू बहते रहे। जुमे की सुबह मैं उठा तो मेरा बिस्तर गीला था। तो मैंने सोचा, ये क्या हो रहा है? मुझे अंदाजा हुआ कि मैं सारी रात रोता रहा हूँ, इसलिए बिस्तर भीग गया है। मेरा बिस्तर आंसुओं से तर है। इंतहा की परेशानी थी, मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मेरी बुरी हालत थी। उस वक्त हमारे जहन में वैसे ख्यालात आते हैं जैसे आपके दिमाग में चल रहा होता है। मैंने सोचा, इस हालत में जीने का क्या जवाज है? तो मैंने सोचा, मैं खुद को जानता हूँ, ये ठीक है, इस हालत में जीने का कोई फायदा नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ? और फिर मेरे जहन में ख्याल आया, तुम्हें खुद को मार देना चाहिए। और मैंने सोचा, पता है क्या, ये ठीक है, इससे मेरा मसला हल हो जाएगा। मैं खुद को मारकर इस परेशानी से निजात पा सकता हूँ। और फिर मैं इसका बंदोबस्त करने लगा कि आप खुद को कैसे मारते हैं। और मैं इस नतीजा पर पहुंचा कि इसका बेहतरीन तरीका बहुत सी ड्रग्स इकट्ठी लेना है। आपको तकलीफ नहीं होती, फिर आप जंगल के बीचों बीच मर जाते हैं जहां आपको जानवर खा सकते हैं और आपका जिस्म खत्म कर सकते हैं, और ये एक आसान हल है। और फिर मुझे एक और ख्याल आया, जहन में आया कि मून के बारे में क्या ख्याल है। और फिर मैं दीवाना सा हो गया। मैंने कहा, ओह ये ठीक है, खुदा वाकई मौजूद है, अगर तुम खुद को मारोगे तो दोज़ख में जाओगे। मैंने सोचा, मतलब जैसे अगर शैतान खुदा है, जैसा कि कुछ लोग चाहते हैं कि आप ऐसा मान लें, और मैं खुद को मार दूं तो मैं दोज़ख में जाऊंगा और मैं वहां उससे मिलूंगा। तो खुद को मारने से पहले क्यों ना एक चांस लिया जाए और उस अल्लाह से दुआ की जाए, क्योंकि हो सकता है आप गलत हो। पहले भी तो बहुत सी बार मैं गलत था। मुझे याद है सुबह के 10 बजे थे, जुमा की सुबह, और मैं खड़ा हुआ, मेरी आंखों से आंसू जारी थे, और मैंने कहा, अल्लाह, मैं गुम हो चुका हूं, मैं उलझन का शिकार हूं,
مجھے ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو باقی لوگوں کو نہیں دیکھتی. میں اتنا پریشان ہوں کہ بیان نہیں کر سکتا، اور میں خود کو مار دینے پر تیار ہوں. اور اگر تو خدا ہے تو تو یہ جانتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ مجھے یہ اونچی آواز میں کیوں کہنا چاہیے. میں نہیں جانتا تو نے ابھی تک میری مدد کیوں نہیں کی، لیکن میں تجھ سے بھیک مانگ رہا ہوں. اگر تو خدا ہے تو مدد فرما، مجھے کوئی نشانی دکھا، میری مدد کر. اور عین اسی وقت مجھے لگا جیسے میرا دل ایک غبارہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس میں ہوا بھر رہا ہو، اور اس سے واقعی میرا سینہ پھیل گیا، اور یہ کسی ایسی چیز سے بھر گیا جسے میں محبت ہی کہہ سکتا ہوں. اور یہ ایک سائن ویو کی طرح میرے دل سے باہر نکلے. یہ بہت عجیب تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سائنسی بھی تھا، اور میں اسے محسوس کر سکتا تھا. میرے دل سے میرے ہاتھوں کی طرف، اور اوپر سر کی طرف، اور مڑ کے پیچھے کمر کی طرف. اور یوں تھا جیسے محبت کی لہروں نے میرے جسم کو پر کر دیا ہو، سوائے میرے دل کے. دل جیسے ایک ستارے کی طرح تھا، جیسے اسے محبت کی شدت نے روشن کر دیا تھا. یہ تھوڑے سے وقت کے لیے تھا. یہ وہ پہلا لمحہ تھا جب مجھے پتا چلا کہ خدا اللہ ہے. مجھے اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ خواہ کچھ بھی ہو میں اللہ کی ٹیم میں آنا چاہتا ہوں. اس کا جو بھی مطلب ہو میں اس میں شامل ہوں. تو آپ نے اس کے بعد کیا کیا؟ وہاں ایک ریسٹورینٹ تھا جسے کچھ پاکستانی لوگ چلاتے تھے. ان کا کھانا بہت اچھا تھا، اور میں نے دیکھا تھا کہ وہ مسلمان ہیں. میں پہلے وہاں گیا تھا، تو میں اسلام کے بارے میں سیکھنے کے لیے وہاں گیا. تو انہوں نے مجھے ایک آدمی سے ملایا. میں جیسے اسلام قبول کر چکا تھا. مجھے پرواہ نہیں یہ کیا ہے، میں مسلمان ہوں، اللہ میرا خدا ہے. مجھے بس یہ پتا ہے، مجھے مسلمان کر دو. مجھے کیا کرنا ہے؟ کیا میرا خون لینا ہوگا؟ ہم کیا کرنے والے ہیں؟ میں دستخط کر دوں گا. تمہیں پتا ہے میں کہاں دستخط کروں؟ نہیں، یہ سیدھا سادہ ہے. یہ بہت سیدھا سادہ ہے. آپ بس اقرار کریں اپنے دل سے کہ اللہ میرا رب ہے اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، چلو میں اقرار کرتا ہوں. تو اس نے کہا سنو، کچھ اور چیزیں ہیں جن کا ہمیں پتا ہونا چاہیے. اور اس نے اسلام کے 5 ستونوں اور 6 کلموں کے بارے میں بتایا، اور میں جیسے مسلمان ہو گیا. مجھے اس کے بارے میں ذرا بھی سوچنا نہیں پڑا. اور اس نے کہا یہ اہم ہے، کیا آپ اس بات کو سمجھیں کہ قرآن ہمارے خالق کے اصل الفاظ ہیں؟ اور میں نے کہا واہ 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 واہ، میں کیسے مان لوں؟ یہ دیوانوں والی بات لگتی ہے. ہمارے خالق نے اپنے الفاظ میں یہ ہمیں دیا. جیسے کہ کرسچن بیک گراؤنڈ سے آنے کی وجہ سے یہ بات مجھے معقول نہیں لگی، کیونکہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ بائبل خدا کے اپنے الفاظ ہیں. ٹھیک، میرا مطلب ہے ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ خدا کی تعلیمات ہیں، لیکن انسان کے الفاظ میں. یہ میرے لیے انتہائی عجیب تصور تھا. میں یوں تھا جیسے مجھے نہیں لگتا کہ میں اس پر یقین کروں گا کہ. تو اس نے کہا آپ نے مسلمان ہونا ہے تو ماننا ہوگا. میں نے کہا چلو پھر مجھے قائل کرو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں اس بارے میں بتاؤں گا، پھر کسی وقت بات کریں گے، کیونکہ ہم نے آج بہت ساری چیزوں پر بات کر لی ہے. ہم ایک چھوٹی سی کتاب لائے جس کا نام A Brief Illustrated Guide to Islam تھا، اور اس میں قرآن میں موجود سائنس کی نشانیوں کا ذکر تھا. اور میرے لیے یہ انسانی جنیات کی مرحلہ وار تخلیق تھی کہ قرآن میں اسے کیسے بیان کیا گیا تھا، اور وہ اصل میں تخلیقی مراحل کے مطابق تھا، جس کے بارے میں ہمیں MRI کے بغیر پتہ نہیں چلتا اور اس کی تصدیق نہیں ہوتی. تو مجھے اندازہ ہوا کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال پہلے یہ نہیں پتا ہو سکتا تھا. یہ ضرور الہامی علم ہے. تو آپ نے کلمہ شہادت کیسے پڑھا؟ السلام علیکم بھائی اور بہنوں. ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے 80% ناظرین بشمول اس ویڈیو کے نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ایک غیر منافع بخش تنظیم ہے اور ہم نے اپنی ویڈیوز پر ایڈز بند رکھی ہیں، لہٰذا ہم صرف اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ سچائی کو پھیلایا جائے. یہ ایک چھوٹا سا عمل لگ سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ بہت سے لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہوگا. آئیے اب سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ایک ساتھ چلیں ابدیت کی طرف. تو آپ نے کلمہ شہادت کیسے پڑھا؟ قرآن کو تسلیم کرنے کے بعد میں تو یوں تھا جیسے ٹھیک ہے چلو ابھی کلمہ شہادت پڑھتے ہیں. تو میرا دوست جس سے اب بھی میں رابطے میں رہتا ہوں آج کے دن تک، حسن، ایک زبردست انسان ہے. اس نے کہا جمعے تک انتظار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم سارے لوگوں کے سامنے کلمہ شہادت پڑھیں گے. جیسے اتوار کے دن چرچ سروس ہوتی ہے تو ہمارے یہاں جمعہ ہوتا ہے، ہم جمعے کے دن یہ کریں گے تاکہ سب کو برکت حاصل ہو. تو میں نے کہا نہیں، اگر میں کل مر جاؤں تو کیا ہوگا؟ کل میں کسی حادثے کا شکار ہو گیا تو میں ابھی پڑھنا چاہتا ہوں. تو وہ بولا بس 2 دن ٹھہر جاؤ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے اس پر اعتماد تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا جب آپ قریب ہوتے ہیں تو شیطان پورا زور لگاتا ہے. تو مجھے بہت عجیب سے خیالات آ رہے تھے، سمجھ رہے ہیں، جیسے پاگلوں والے، صحیح پاگلوں والے خیالات. تب مجھے خیال آیا کہ اگر میں جمعے کو مسجد گیا تو کوئی وہاں دھماکہ کر دے گا اور معصوم لوگ میری وجہ سے مر جائیں گے کیونکہ میں وہاں گیا ہوں گا. تو میں نہیں گیا. اس جمعے اور ہفتے کو میرے دوست نے مجھے کال کی اور کہا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، چلو اس میں دیر نہیں کرتے، مجھے فلاں پارک میں ملو. تو ہم پارک کے بینچ پر بیٹھے اور میں نے پارک کے بینچ پر اس کے ساتھ کلمہ شہادت پڑھا. مجھے سکون ملا کیونکہ بالآخر میں اس میں شامل ہو گیا تھا جہاں اللہ ہمیں چاہتا ہے. آپ کے اسلام قبول کرنے پر آپ کی فیملی نے کیسا رد عمل دیا؟ انہیں پہلے اچھا نہیں لگا. میری ماں چرچ جانے کے لیے اصرار کرتی تھی. میرا مطلب ہے جب میں چرچ جانے سے بیزار تھا تب وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتی تھی. جب مجھے پتا چلا کہ خدا موجود ہے اور میں نے اسلام قبول کر لیا تو میں نے انہیں بلایا اور کہا ماں پتہ ہے کیا بات ہے، آپ ٹھیک کہتی ہیں، خدا موجود ہے،
تو وہ بہت خوش تھیں۔ تو انہوں نے کہا اوہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ہم بچپن سے بیپٹسٹ چرچ جایا کرتے تھے۔ وہ بولیں کیا تمہیں بیپٹسٹ چرچ مل گیا؟ تو میں نے کہا نہیں میں بیپٹسٹ چرچ نہیں گیا۔ انہوں نے کہا اچھا تمہارے علاقے میں لوتھرن چرچ بھی ہیں، کیا تم لوتھرن چرچ گئے تھے؟ میں نے کہا نہیں لوتھرن چرچ نہیں تھا۔ وہ بولیں اوہ نہیں، کیا یہ کیتھولک چرچ تو نہیں تھا؟ تو میں بولا نہیں یہ کیتھولک چرچ نہیں تھا۔ تو وہ ماننے کو تیار نہیں تھیں۔ مجھے انہیں بتانے میں شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا انہیں جواب پسند نہیں آئے گا، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھیں۔ تو انہوں نے کہا تمہیں خدا کہاں ملا؟ تو میں نے کہا ماں اگر آپ واقعی جاننا چاہتی ہیں کہ خدا کہاں ہے تو مسجد چلی جائیں۔ تو انہوں نے رونا شروع کر دیا اور کہا اوہ نہیں وہ خدا نہیں ہے، اور میرے بارے میں پریشان ہو گئی۔ لیکن 2 سال بعد میں ان کے گھر گیا اور ایک فیملی فرینڈ اس نے مجھے بلایا تھا۔ اس نے میری ماں سے بات کرنے کے لیے بلایا۔ میں نے فون اٹھایا تو اس کا نام رتھ تھا۔ تو رتھ نے کہا میں نے سنا ہے تم اب بہتر ہو اور تمہاری ماں بہت خوش ہے۔ تو میں نے کہا کیا تم واقعی ان کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ کیونکہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، تمہیں اس بارے میں پتا ہے؟ تو اس نے کہا اوہ نہیں تمہاری ماں بہت خوش ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو اور تمہاری زندگی بدل گئی ہے۔ حیران کن طور پر وہ خوش تھیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، کیونکہ انہیں پتا چل گیا تھا کہ اس سے میری زندگی کیسے بدل گئی تھی۔ پھر بھی انہوں نے میرے سامنے اعتراف نہیں کیا تھا، تو انشاءاللہ ان کے لیے دعا کریں کہ ایک دن وہ اسلام قبول کر لیں۔ مسلمان ہونے کے بعد آپ کو سب سے بڑے کون سے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ اسلام پر قائم رہنے کے علاوہ کوئی بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ آپ کو پتا ہے اسے چھوڑنے کے لیے ہر طرح کی دعوت ملتی ہے۔ ٹھیک کہا، واپس آ جاؤ، لڑکیاں وہاں انجوائے کرتی ہیں، چلو اب آپ کو پتا ہے راک اینڈ رول کریں گے، جیسے کہ چلو کانسرٹ میں چلتے ہیں، وہاں نشہ ہے، شراب ہے، یہ سب تمہارا انتظار کر رہا ہے، بس کرو، واپس آ جاؤ دوست، ہمیں تم سے پیار ہے۔ ٹھیک کہا، لیکن آپ کو پتا ہے یہ غلط ہے۔ تو یہ شاید اپنے ایمان پر قائم رہنا ایک بڑا چیلنج ہے۔ آپ کو بتاؤں، میرا مطلب ہے میں نے اسلام قبول کیا تو مجھے یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں۔ کیا آپ کو کوئی اس قسم کا تجربہ ہوا جب آپ کو محسوس ہوا کہ اللہ کے ساتھ آپ کا خاص تعلق ہے؟ میرے مسلمان ہونے کے بعد میں نے بس کا ایک ایسا ٹکٹ لیا جس پر 2 ماہ کے لیے میں امریکہ میں کہیں بھی جا سکتا تھا۔ تو میں نے بہت سفر کیا اور لوگوں کو خبردار کیا، تو کبھی کبھی یہ میرے لیے مسئلہ بن جاتا تھا۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس مسئلے سے بچنے کے لیے مجھے چاہیے کہ اپنے پیغام کو صرف اہم ترین بات تک مختصر کر دوں۔ وہ پیغام معافی کے بارے میں تھا۔ مجھے یاد ہے میں سان فرانسسکو میں تھا، تو میں ٹینڈر لائن میں تھا۔ ٹھیک ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں جسم فروشی، ڈرگ ڈیلنگ اور سب اس طرح کے کام ہوتے ہیں، کیونکہ تب مجھے لگا کہ یہ سب میرے اپنے لوگ ہیں اور وہ لوگ ہیں جنہیں سب سے زیادہ میری مدد کی ضرورت ہے۔ انہیں دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی تھی، تو اس وجہ سے وہاں کا انتخاب کیا۔ میں وہاں تھا تو مجھے لگا جیسے میں کوئی پاگل آدمی ہوں جو ایک سائن بورڈ پکڑے کھڑا ہے، جیسے میں ہمت ہارنے کے قریب ہوں، ایسے لگا۔ میرا مطلب ہے مجھے ایسا محسوس ہوا، لیکن میں وہاں کھڑا کہہ رہا تھا معافی علاج ہے، آپ کو علاج کی ضرورت ہے، اللہ سے معافی طلب کریں۔ تو لوگ میرے پاس آتے اور کہتے میں کتنا پاگل ہوں، اور وہ مجھے کوستے اور کہتے کہ وہ مجھے وہاں نہیں دیکھنا چاہتے، اور وہ کہتے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں وہیں کھڑا رہتا اور اپنا کام جاری رکھتا۔ تقریباً 5-6 گھنٹے کے بعد آپ تھک جاتے ہیں، اور مجھے یاد ہے میں کہتا یہ بے وقوفی ہے، تم کیا کر رہے ہو، تم پاگل ہو۔ وہ ٹھیک کہتے ہیں، تم یہاں کھڑے ہو، ان لوگوں سے خدا کی بات کر رہے ہو، انہیں خدا کی کوئی پرواہ نہیں، کیا کر رہے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ اور یہ وہ لمحہ تھا، پہلے دن جب میں مڑا تو وہاں ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ وہ بولی آپ کا شکریہ، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے لیے شکریہ۔ اور مجھے لگا ٹھیک ہے اللہ، میں بس جانے والا تھا اور تو نے میری حوصلہ افزائی کے لیے کسی کو بھیج دیا اس وقت جب مجھے اس کی ضرورت تھی۔ میں سمجھتا ہوں یہ تو ہی ہے۔ اور اگلے دن میں دوبارہ وہی کچھ کر رہا تھا، 5 یا 6 گھنٹے وہی کچھ ہوتا رہا۔ میں جا رہا ہوں، وہ بس ایک بوڑھی عورت تھی، وہ خدا نہیں تھا۔ ٹھیک، بے وقوفی نہ کرو، وہ کوئی اشارہ نہیں تھا، یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، میں یہ کام چھوڑ رہا ہوں۔ اور پھر ایک بوڑھا آدمی وہاں موجود تھا، اور اس کے اگلے دن ایک چھوٹا بچہ وہاں موجود تھا۔ 5 دن مسلسل جب میں یہ کام چھوڑنے پر تیار تھا تو کوئی نہ کوئی آ جاتا اور میری حوصلہ افزائی کرتا اور کہتا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس سے ان کو خوشی ہوتی ہے، میں خدا کے بارے میں بات کر رہا ہوں اور معافی کی اہمیت بتا رہا ہوں۔ مجھے اس موقع پر لگا کہ میرا واقعی تعلق ہے، کیونکہ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ محض اتفاق نہیں ہے۔ ٹھیک، میرا مطلب ہے مسلسل ہر روز وہ ایک اشارہ تھا، اگرچہ بڑا اشارہ نہیں تھا جیسے کہ سینے کا پھیل جانا، لیکن آپ اس پر غور کریں تو وہ واقعی ایک اشارہ تھا۔ کیا آپ کے قریبی لوگوں میں سے آپ کے بعد کوئی مسلمان ہوا؟ میری نانی، میری امی کی ماں، میرا خیال ہے یہ 2012 تھا، میں انہیں دیکھنے گیا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ 86 سال کی تھیں اور پرانے گھر میں تھیں، اور میری امی انہیں دیکھنے کے لیے مجھے ساتھ لے گئیں۔ جب میں ملنے گیا تو وہ بول نہیں سکتی تھیں، وہ الفاظ ادا نہیں کر سکتی تھیں، وہ ویل چیئر پر تھیں، لیکن انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ رو پڑیں۔ میں نے کہا نانی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ بول نہیں سکتی تھیں لیکن وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں۔ تو میں نے کہا دیکھیں میرا خیال ہے مجھے پتا ہے، چلیں خدا کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا بات یہ ہے کہ میری آنٹی آئیں گی
وہ کوشش کریں گی کہ آپ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کریں، تو ایسا نہ کرنا، کیونکہ یہ توہین ہے، یہ شرک ہے، کسی اور کی عبادت کرنا پہلے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اور میں نے انہیں بتایا، میں نے کہا دیکھیں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں نبی ہیں، اور آج زمین پر اسلام خدا کا صحیح دین ہے، ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ تو جیسے جیسے میں یہ کہتا ان کے آنسو زیادہ ہوتے جاتے۔ تو میں نے کہا کیا آپ آج اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں؟ تو وہ سر ہلا کر حامی بھر رہی تھیں اور رو رہی تھیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میرا ہاتھ پکڑیں، اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں آپ اس سے متفق ہیں تو اسے دبائیں۔ میں نے انہیں کلمہ شہادت پڑھایا۔ انشاءاللہ آخرت کے دن میرا مطلب ہے میری نانی کامیاب ہوں گی۔ میں ایک ادارے کے ساتھ فلپائن میں تبلیغ کے کام پر تھا، اور ہم جیلوں میں جاتے تھے، تو وہاں ہم قرآن کے بارے میں بتاتے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے کلمہ شہادت پڑھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس چیز نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ انسانیت کے لیے ان کی رحم دلی نے، ان کے معاف کر دینے کی خوبی نے۔ ان کے اپنے مطابق سب سے برا دن ہم سب جانتے ہیں وہ طائف کا دن تھا، جب لڑکے ان کا پیچھا کر رہے تھے، لڑکوں نے پتھر مارے۔ آپ کے علم میں ہے کہ انہیں زخمی کر دیا گیا تھا، اور ان کے پاس اختیار تھا کہ پہاڑیوں کو ان پر دے مارا جاتا، اور انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا، ہو سکتا ہے ایک دن یہ لوگ مان جائیں، اور وہ مان گئے۔ تو ان کے معاف کر دینے کی خوبی اور صحیح راستے پر لانے میں لوگوں کی مدد کرنا۔ اس وقت آپ کون سے پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں؟ میں تبلیغ کے لیے بہت سے پروجیکٹس پر کام کر رہا تھا۔ امریکہ میں میرا ایک اسپیشل پروجیکٹ ہے، فرقان فاؤنڈیشن کے ساتھ فرقان پروجیکٹ، جس میں وہ انگریزی زبان میں قرآن تقسیم کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ تقریباً 6 لاکھ قرآن تھے جو انہوں نے پہلے ہی تقسیم کر دیے تھے، اور اب میرے مطابق یہ 1.6 ملین ہو گئے ہیں، اور میرا گول ہے کہ 2.6 ملین یا اس سے زائد تعداد تقسیم کرنے میں ان کی مدد کروں، کیونکہ مجھے اسی ادارے سے اپنا پہلا قرآن ملا تھا۔ جن لوگوں کو قرآن کی ضرورت ہو یا جنہیں قرآن چاہیے ہو، ان تک قرآن پہنچانے کے لیے یہ بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ بہت سے تبلیغی ادارے، انگریز تبلیغی ادارے فرقان قرآن استعمال کرتے ہیں۔ اپنے حتمی تاثرات کے طور پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اللہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے اور آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ ہم سب کا منتظر ہے کہ ہم اسے فالو کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو وہ آپ کی طرف 10 قدم بڑھتا ہے، اور آپ چند قدم بڑھاتے ہیں تو وہ آپ کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ ہم اسے تلاش کریں